میرا سوال یہ ہے کہ کوئی دین سیکھنا چاہتا ہے تو کیسے سیکھے؟ جی، دین سیکھنا چاہتا ہے تو کیسے سیکھے؟ اہل علم کو وقت دے اور ان سے قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، مسائل سیکھے، سمجھے، اہل علم کے ساتھ تعلق جوڑے، اس کو دین پتہ چلے گا۔ خود بخود قرآن پڑھنا اجازت اس کی ہے، لیکن اس کو غلطیاں لگیں گی، اس کو پھر بھی کسی اہل علم کی رہنمائی لینا ضروری ہے۔ اس کی دو باتیں سمجھا دیتا ہوں۔ صحابہ کو بھی عربی آتی تھی کہ نہیں؟ آتی تھی۔ قرآن سمجھنے کے لیے بہت سارے مسائل ویسے سمجھ آ جاتے تھے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے تھے کہ جن کو سمجھنے کے لیے حضور علیہ السلام کی طرف رخ کرنا پڑتا تھا۔ حضور کے بغیر وہ مسئلے سمجھ نہیں آتے تھے۔ دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ، روزوں کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ کھاؤ پیو رات کو اتنی دیر تک کھاتے رہو کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، یعنی واضح نظر آنے لگے، اے چٹا ہے اے کالا ہے۔ ہمارے ہاں تو روشنی ہے نا، اندھیرے ہو جائیں اور کوئی لائٹ یا کوئی چراغ یا کوئی موم بتی نہ جل رہی ہو تو اتنی دیر تک آپ صبح کھا سکتے ہیں، سفید اور سیاہ دھاگا کیا ہو جائیں؟ واضح ہو جائیں، نظر آنا شروع ہو جائیں۔ ایک صحابی نے دو دھاگے پکڑے، سرہانے رکھ لیے، اتنی دیر تک کھاتے رہے جتنی دیر تک دونوں واضح نظر نہ آئے۔ وہ تو دن چڑھے ہی نظر آنے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو کہتے میں یہاں تک کھاتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگرچہ قرآن میں لفظ دھاگے کا آیا ہے اور ان کے واضح ہونے کا آیا ہے، اس سے مراد یہ دھاگے نہیں ہیں، اس سے مراد ہے رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا۔ مطلب سورج جو ہے جب اس نے طلوع تو ابھی 6:15 بجے ہونا ہے، لیکن فجر جو اس کی روشنی جو ہے وہ فجر کے وقت کیا نکلتی ہے؟ اس کی روشنی مشرق کی طرف آپ کھلے میدان میں ہو تو پہلے اس طرح اوپر کو روشنی جاتی، جیسے آپ یوں سمجھیں دور سے گاڑی آ رہی ہو، جب وہ موڑ کاٹتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کی روشنی آگے کی طرف آتی جاتی ہے نا، تو وہ سورج نیچے سے ایسے آ رہا ہے، یوں سمجھیں ادھر سے کوئی چیز نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی، جیسے جیسے آگے جائے گی اس کی روشنی اوپر کی طرف، جب وہ اس کے بالکل نیچے آئے گی تو روشنی سیدھی جائے گی اور پھر روشنی پھیلنا جائے۔ تو وہ روشنی اور رات کا اندھیرا وہ مراد تھا، لیکن وہ کیا سمجھے یہ اصلی دھاگے جو سوئی دھاگا ہوتا ہے وہ والا دھاگا۔ تو قرآن تو انہوں نے پڑھ لیا، ترجمہ تو سمجھ آ گیا، لیکن پورا اصلی مفہوم ان کو سمجھ نہیں۔ میں سعودی عرب میں تھا تو وہاں ایک عالم بتا رہے تھے، ان سے بھی پوچھا گیا کہ کیا ہم اکیلے گھر بیٹھ کر دین سیکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ جائے گی، لیکن آپ کو ٹھوکریں بڑی لگیں گی۔ جس طرح آج بھی یہ جو لوگ نا میڈیا پہ بیٹھ کے اور سکرین پہ بیٹھ کے گھر میں ہی صرف ترجمہ پڑھا، کسی عالم کے پاس بیٹھے ہی نہیں، گھر میں ہی ترجمہ پڑھا اور بس شروع ہو گئے مسئلے یہ ہیں، اور علماء نے جب سمجھانا چاہ تو کہتے تم مجھ سے جیلس ہوتے ہو، تمہیں پتہ نہیں میں خود پڑھ سکتا ہوں، امت کو پڑھاؤں گا، اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے پھر عرب عالم نے کہا کہ ہمارا ایک سچا واقعہ ہے کہ حدیث آتی ہے حبۃ السوداء شفاء من کل داء۔ حبہ دانہ، سودا سیاہ دانہ یعنی کلونجی، ہر بیماری کی شفا ہے۔ کہتے ہیں ہوا یہ کہ پرنٹنگ میں لکھائی میں غلطی ہو سکتی کہ نہیں؟ کہتے غلطی ہو گئی اور وہاں ہے کے بجائے جیم پڑ گیا، یعنی ایک نقطہ پڑ گیا۔
حبۃ السودا تھا نا، تو کیا بن گیا؟ جبۃ السودا. کیا بن گیا؟ جبہ بھی عربی ہے، حبہ بھی عربی ہے. تو ایک عربی والے نے سمجھا کہ یہ صحیح لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ بن گیا سیاہ رنگ کا کوٹ. کیا ترجمہ بن گیا؟ سیاہ رنگ کا کوٹ. تو اس نے عقیدہ بنا لیا کہ سیاہ جبہ جو ہے ہر بیماری کی شفا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں. میں آپ پڑھیے حدیث میں ہے جبۃ السودا شفاء من کل داء. کہتے ہیں اگر وہ کسی استاد سے پڑھتا تو استاد بتا دیتا بیٹا یہاں کاتب سے پرنٹنگ میں لکھنے میں کیا ہو گئی ہے؟ غلطی ہو گئی ہے، یہ جبہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حبہ ہے. یہ جبہ نہیں ہے، کیا ہے؟ حبہ ہے. وہ عربی والا تھا، عربی میں جبہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، حبہ بھی استعمال ہوتا ہے. اس نے اپنے طور پر پڑھا اور اس نے اپنے لحاظ سے صحیح سمجھا، لیکن اس کو بہت بڑی غلطی لگ گئی. میں اس کو آگے بڑھا کر اس کی مثال کو آگے بڑھا دیتا ہوں. حبہ ہے نا، حبہ، بے کے نیچے ایک نقطہ، اگر اس کے نیچے دو لگ جائیں، غلطی تو ہو سکتی ہے نا، کتابت کی، پرنٹنگ میں، چھاپنے میں، لکھنے میں ہو سکتی کہ نہیں؟ تو حبہ کی جگہ یہ بنا دو حیۃ السودا، ہو سکتا ہے نا. تو حیہ عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ سانپ کو. کسے؟ تو پھر ترجمہ کیا بن جائے گا؟ کوئی عربی پڑھنے والا ہے، اس کو عربی تو سمجھ آتی ہے، کہتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا حیۃ السودا شفاء من کل داء. سیاہ ناگ جو ہے، سیاہ سانپ ہر بیماری کی کیا ہے؟ تو وہ دوائی بنانا شروع کر دے گا. میں نے کہاں پڑھا ہے؟ حدیث میں پڑھا ہے. بھئی حدیث تو پڑھی ہے، لیکن جب تک اہل علم سے رابطہ نہ ہو اس وقت تک کیا لگ سکتی ہیں؟ ٹھوکریں لگ سکتی ہیں. اس وجہ سے اہل علم سے رابطہ رکھیں.